نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اب وہ نقشہ کھینچا ہے جو انسان کا نزع کا عالم ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ ایک ہم نقشہ سورہ واقعہ میں پڑھ چکے ہیں اور ایک یہاں پہ ہے، اور اتنی زبردست یہ بھی منظر کشی کی گئی ہے۔ کلا ہرگز نہیں۔ اب یہ پھر کلا یہاں پہ کس چیز کے لیے آیا ہے؟ یعنی وہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، کوئی قیامت نہیں آنی، یہ نہیں ہونا، ہرگز نہیں، ہمیشہ نہیں رہنا یہاں۔ کس خیال میں ہو تم؟ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اور آگے اس چھوٹی قیامت کا ذکر آ گیا، اذا بلغت التراقی، جب پہنچ جائے گی حلق کو۔ کیا پہنچ جائے گی؟ یہ جان حلق کو پہنچ جائے گی۔ تراقی میں نے آپ کو اس میں ترجمے میں بتایا تھا کہ حلق ہنسلی بھی، اس کے بارے میں آپ تفسیروں میں پڑھیں گے۔ تو یہ کون سی جگہ ہے؟ اگر آپ اپنی انگلی اپنے گلے پہ لے کے جائیں اور نیچے لے کے جائیں، بالکل جہاں پہ آپ کی گردن ختم ہوتی ہے، یہاں پہ دیکھیں گڑا ہے نا، یہ ایک گڑا سا ہے نا، ایک ڈیپ سا، اور اس کے دونوں طرف کالر بونز ہیں۔ یہ جگہ جو ہے نا، یہ ہے تراقی، جب جان تراقی تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی جان پورے جسم سے پہلے سب سے کہاں سے نکلتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ پیروں سے نکلتی ہے، پھر اوپر جسم سے نکلتی ہے، اور یہاں پہ آ کے پہنچ جاتی ہے۔ یعنی بالکل اب کیا ٹائم ہے؟ یہ موت سامنے ہے، وہ ٹائم ہے کہ جان نکلنے والی ہے، آخری ٹائم کسی کا آ گیا جس کو ہم نزع کا وقت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لوگوں کو، جب یہ وقت آتا ہے، اے لوگوں کان کھول کے سن لو، موت آ کے رہے گی۔ یہ تمہارے گھر، یہ تمہارے رہن سہن، یہ تمہاری دنیا، یہ سب عارضی قیام کا ہے۔ تم کہاں دل لگا بیٹھے ہو؟ تمہاری آخری منزل تو قبر ہے، دل لگانے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کتنے لوگ تمہارے سامنے چلے گئے؟ تم اپنے سامنے کسی کے عالم نزع میں ہونے کو نہیں دیکھتے؟ کیسا وہ وقت ہوتا ہے جب جان اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، پورے وجود سے کھنچ کے۔ یہ وہ موت ہے جس سے انسان پیچھا چھڑاتا ہے، لیکن یہ تو اس کے پیچھے ہی رہتی ہے اور اس کو ایک دن دبوچ لے گی۔ اور پھر سوچیں، کسی کی چاہت کا، کسی کے گریہ زاری کا، کسی کی فریاد کا، کسی کی چیخو پکار کا، کسی چیز کا بھی نہیں اثر ہوتا۔ کوئی جتنا بھی روئے دھوئے، موت بادشاہوں کو بھی آتی ہے، فقیروں کو بھی آتی ہے، انبیاء کو بھی آتی ہے، گناہ گاروں کو بھی آتی ہے، سب پہ آتی ہے۔ اور دیکھیں کتنا انسان بے بس ہے کہ وہ اس موت کو روک نہیں سکتا، اس پہ قادر نہیں ہے۔ جو بھی یہاں ہے سب کو آنی ہے۔ کوئی ٹال سکتا ہے؟ کوئی ٹال کے دکھائے؟ ہم جب مردوں کو دفنانے جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنا کیا کہہ رہے ہوں گے، کیا اس وقت کیا چیخ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہ لے کے جاؤ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں جلدی لے جاؤ۔ نیک جو ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے جلدی لے جاؤ مجھے میری آرام گاہ کی طرف، اور بد جو ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، جس کو اپنے انجام کا پتہ ہے کہ کچھ نہیں کیا، وہ کہتا ہے کدھر لے کے جا رہے ہیں مجھے بدبختو، کیوں لے کے جا رہے ہیں مجھے، مت لے کے جاؤ۔ لیکن وہ اٹھ کے بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ لوگ لے جا کے اس کو گڑھے میں ڈالاتے ہیں جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی یہیں پہ جانا ہے، میں نے بھی ایک دن اسی جگہ پہ ہونا ہے۔
جتنے انسان ہیں ہم سارے مل کے اپنی موت کو روک نہیں سکتے؟ کوئی ایسا کوئی ٹوٹکا کریں، کچھ ایسی کوئی تدبیر کریں کہ روک لیں اس کو؟ کیوں نہیں روک سکتے؟ ہم بے بس ہیں اللہ کے سامنے، ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی ہستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موت کا منظر دکھا کے بتا دیا، یہ دیکھو تم یہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے آ جاتے ہیں، جب تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے اور جان یہاں تک پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، تو کہہ دیا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ یعنی اب دوا دارو تو کر لی، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہوئے کوئی ہے، کوئی ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی دم کر دے اس کو، کوئی صورت پڑھ دے، کوئی بچا لے اس کو۔ ہم اس وقت دیکھتے ہیں نا، کوئی دم کر کے پھونک دے، ہائے کچھ کرو۔ جب وہ سکرات موت کی حالت میں انسان پہنچتا ہے، نظروں کی ٹک ٹک ہی بننے لگتی ہے، انسان کے اوپر اتنی شدید حالت اس وقت ہوتی ہے، عزیز اقارب سب جمع ہوتے ہیں، سب اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس کو بلا کے لاؤ، فلانے کو فون کرو، فلانے کو بلاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مگر جانے والے کو پتا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جانے والے کو پتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا، اس کو پتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ کسی کو بھی بلا لیں، اب نہیں میں نے بچنا۔ تو جب ڈاکٹر اور سب جواب دے دیتے ہیں، پھر تعویذ گنڈے والوں کو بلایا جاتا ہے یا پھر دم درود کرنے والوں کو۔ اور راق کا ایک اور معنی بھی ہے، راق کا میں نے آپ کو دوسرا معنی بتایا، اوپر چڑھنے والا۔ تو یہ پھر بات ہو جائے گی فرشتوں کی، کہہ دیا جائے گا کون ہے اوپر چڑھنے والا، یعنی اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو روح لے جاتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرشتے کافر کے قریب کا قرب پسند نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں آنا چاہتے، تو ملک الموت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی روح کو لے کے اب اوپر چڑھے گا۔ اور کلبی نے فرمایا ہے کہ بندے کی موت کے وقت رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور جب بندے کی روح اس کے گلے کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے نا، یہ ہنسلی تک جو میں نے آپ کو بتایا تراقی، تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اس کی روح کو اوپر کون لے کے جائے گا، جس کو یہاں کے پہ کہا گیا وقیل من راق، یعنی اب عذاب والے فرشتے لے کے جائیں گے کہ رحمت والے؟ اللہ اکبر۔ اب جانے والے کو پہلے تو صرف سوچ ہی ایک ہوتی تھی نا کہ ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اور سب نے چلے جانا ہے، یہ چلے جائے گا، وہ چلے جائے گا، باتیں تو ہمیں بہت ایسی کرنی آتی ہیں، لیکن ظن انہ الفراق، اب اس کو یقین آ جائے گا کہ اب بس جدائی ہے، اللہ اکبر، اب جانا ہے۔ یہ دنیا میں نے بڑے چاؤ سے بنائی تھی، مگر اب مجھے اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ سجاوٹیں میں نے کہاں کہاں سے جمع کر کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی، اب چھوڑ کے جانا ہے۔ کس کس سے موت جدا کر دیتی ہے، اس دنیا سے، اس کی رونقوں سے، یہاں کے رشتوں سے، شوہر کو بیوی سے، اولاد کو والدین سے، دوست کو دوست سے۔ موت ہے ہی جدائی کا نام۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے بس گئی دنیا اب ہاتھ سے۔ والتفت الساق بالساق، اور التفات یعنی لپٹ جاتی ہے، جڑ جاتی ہے پنڈلی پنڈلی سے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اضطراب اور بے چینی سے، جیسے انسان نا جب آپ کو بہت بے چینی ہو تو کیا ہوتا ہے، ایک ٹانگ دوسری پہ مارتے ہیں آپ نا، ایک پیر دوسرے پہ مارتے ہیں، تو اس وقت بے چینی سے، اضطراب سے انسان جب ایک پیر دوسرے پہ مارتا ہے تو وہ پنڈلی، ایک پنڈلی دوسری سے جڑ جاتی ہے نا، تو پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے گی، کیونکہ یہ وقت اتنا سخت ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں تو اس کی زبان دانتوں کے اندر آئی ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ موت کی شدت اور سختی کی وجہ سے۔ اس کی دانت کٹ جاتی ہے، کبھی کبھی دانت اتنی زور سے بھینچے جاتے ہیں، تو اس بے چینی کی وجہ سے، اس کرب کی وجہ سے وہ ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پہ مارتا ہے۔
اور ویسے بھی اگر پنڈلی ایک پنڈلی کے ساتھ جڑنے کا معنی یہی ہے کہ بے جان ہونے کی وجہ سے پنڈلیاں برابر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گی. اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ اپنی ٹانگ کو ہلائے بھی، موو کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر مرنے والے کے اندر طاقت ہو تو وہ چیختا ہوا بھاگ جائے جنگلوں کی طرف. اس کی ٹانگوں سے ہی تو طاقت سب سے پہلے نکلتی ہے. وہ بھاگ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کچھ بتا نہیں سکتا اس کے پر کیا گزر رہی ہے. تو عالم نزع میں پنڈلی پنڈلی سے چمٹ جاتی ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ دو ساکیں مل رہی ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کی. دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن جمع ہو رہے ہیں. جمع ہو رہے ہیں یہ 2 دن. دیکھیں اب انسان کے اوپر کیا ہے کہ 2 مصیبتیں اکٹھی ہو رہی ہیں نا. ایک ہے دنیا سے جانے کی، دیکھیں 2 شدتیں ہیں نا، یعنی 2 ہی اس کے اوپر ڈبل شدت ہے. ایک کیا ہے؟ دنیا سے چلے جانا ہے. جس دنیا میں اس نے اتنا دل لگایا ہوا تھا، جس کو بنانے کے لیے اس نے اتنی محنت کی، اتنا وقت لگایا، اپنے دن کے 12 گھنٹے لگائے، اس نے کیا کیا نہیں کیا اس نے اس کے لیے، اس کو بنانے، اس کو سمیٹنے، اس کو سجانے، اس کو جمع کرنے کے لیے. وہ سب کچھ تو جدا ہو رہا ہے، اب وہ تو چھن رہا ہے. وہ گھر، وہ کاروبار، وہ کپڑوں سے بھری الماریاں، وہ زیورات سے بڑے لاکرز، وہ بینک بیلنسز، وہ زمین جائیداد، دوستوں کی مجلسیں، پارٹی ٹائم، سیر تفریح، گھومنا پھرنا، گاڑیاں، آزادیاں، من موجیاں، وہ عزیز رشتہ دار پیارے، سب تو پیچھے رہ رہے ہیں. ان سب چیزوں کے چھوٹنے کو اس کو اتنا غم ہوتا ہے. اب دیکھیں جس نے دل اس دنیا میں ہی لگایا ہوا ہے اور آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، ہم سب بھی اس میں شامل ہیں. آپ خود ہی اتنا سا صرف سوچیں کہ خدا نخواستہ آج کسی کو پتہ چل جائے کہ ہاں اس کی موت آنے والی ہے، یا صرف یہی پتہ چل جائے اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جس سے موت واقع ہو سکتی، کتنا غم ہوتا ہے اس کو، کتنا غم ہوتا ہے. وہ غم کس چیز کا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک غم اسی بات کا ہوتا ہے کہ یہ سب چھوٹ جائے گا میرے سے اور میں کبھی بھی نہیں آؤں گی. ابھی میرا گھر، ابھی میری چیزیں، ابھی کیا فائدہ ان چیزوں کا، میں نے تو اتنی محنت سے کمائی، اتنی محنت سے جمع کی، یہ یہیں رہ جائیں گی. ایک تو یہ غم. دوسرا اس کو کیا غم ہوتا ہے بہت بڑا کہ اب آگے کیا منہ دکھاؤں گی، آگے کے لیے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اس کے لیے تو کچھ بنایا ہی نہیں. اللہ کے سامنے اب میں کیسے ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گی؟ وہاں کے لیے تو نہ میری نمازیں صحیح تھی، نہ میرے روزے پورے تھے، نہ مجھے حج کی فرصت ملی، نہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے کا مجھے حوصلہ رہا کبھی، نہ اس کے قرآن کا میں نے حق ادا کیا، نہ اس کی فرما برداری والی زندگی گزاری. اب میں لے کے آگے کیا جاؤں؟ اب یہ پہلی مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہے جو اس کے پر آ گئی ہے. لیکن اب تو ٹائم اوور ہو چکا، اب تو گھنٹی بج چکی ہے. جیسے کسی ٹرین کا سگنل ہو جاتا ہے نا، بجا دیتے ہیں وہ سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی ٹرین، آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ اسٹیشن چھوڑنے لگتی ہے. اس کا بھی یہی وقت ہے، ایسا ہی وقت ہے. اس وقت کوئی اگر مسافر اتر کے اسٹیشن سے کچھ لینا چاہے تو نہیں لے سکتا. اب گاڑی چل چکی ہے، اب روانگی کا وقت ہے. اب تو دنیا پیچھے رہ رہی ہے اور آخرت آگے آ رہی ہے. ٹرین کے پہیے کی ہر گردش اس کو آگے کو دھکیل رہی ہوتی ہے اور اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے اسٹیشن پیچھے جا رہا ہے. یہ دنیا بھی اسی طرح پیچھے جا رہی ہوتی ہے اور آخرت جس کو وہ بھولا ہوا تھا وہ آگے سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے. دنیا کو خدا حافظ ہے اور آخرت میں انٹری ہے. یہ وقت ہوتا ہے اس کا. اور وہ یہ نہیں کہ اکیلا ہے، اس کے عزیز پیارے سب اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے. پتہ بھی نہیں چلتا کب کون کس وقت اس کی روح نکال کے لے گیا. ابھی تھا اور اگلے لمحے نہیں ہے.
ابھی بیگم صاحب ہے اور اگلے لمحے کیا ہوتا ہے؟ باڈی. کوئی اس کا نام نہیں دیتا. سب کیا کہتے ہیں؟ باڈی آ گئی، باڈی کو لے جاؤ. ایک بے جان وجود پڑا ہوا ہے. کتنا بھی ہاتھ پیر ماریں، کچھ کر لیں، ڈاکٹر بلا لیں، حکیم بلا لیں، دم درود کرنے والے بلا لیں، چاہے فوجی طاقتیں آپ کٹھی کر لیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے بسی کی کیسی تصویر کشی کی ہے. یہاں آ کے انسان کیسے ہار جاتا ہے. بڑے سے بڑا پہلوان ہو یا بڑے سے بڑا عالم دین ہو، بڑے سے بڑا حکمران ہو، بے بس، کمزور، کتنا حقیر نظر آتا ہے انسان. دراصل یہی انسان کی اصلیت ہے. اس کی اصلیت وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتا تھا کہ بہت بڑا بنتا تھا، وہ اس کی اصلیت نہیں تھی. اصلیت یہ ہے. آج تک یہ اصلیت اس لیے ظاہر نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کو چھٹی دی ہوئی تھی. اسے منمانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا تھا. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید انسان بڑا طاقتور ہے. طاقتور تو کبھی بھی نہیں تھا. اس کی ریالٹی یہ ہے جو اب نظر آ رہی ہے. کھل گیا اس کی حقیقت. اب دیکھو کیسے بے بس پڑا ہوا ہے. چھڑائے نا خود کو موت کے فرشتوں سے، مقابلہ کرے نا ان کا. بڑے بڑے حکمران ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کیسے بے بس پڑے ہوتے ہیں. تو یہ سختیاں ساری مل جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں. ایک پریشانی پہ دوسری پریشانی ہے. اب وہ ایسی جگہ جا رہا ہے جو بہت چھوٹی سی جگہ ہے اور اجنبی جگہ ہے. یہاں پہ تو دنیا میں تو انسان نے گھر میں کئی کمرے بنائے ہوتے ہیں، ایک اسٹڈی کے لیے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سونے کے لیے، ایک کچھ کے لیے، آرام کے لیے. یہاں پہ بجلی کی روشنی ہے، پنکھے ہیں، باتیں کرنے اور دل لگانے کے لیے دوست احباب ہیں. پھر تو اس کے بعد وہاں جا رہا ہے جو چھوٹی سی جگہ ہے، نہ وہاں پہ روشنی ہے، نہ وہاں پہ دوست ہیں، نہ وہاں پہ کوئی تفریح گاہ ہے. تنگ اور تاریک جگہ. جب انسان یہ سوچتا ہے نا تو اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے وہ وقت. ویسے ہی وہ وقت مشکل، اب اور زیادہ مشکل. اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے. اب کہیں اور نہیں جانا، اب وہیں جا کے ٹھہرنا ہے. روانگی کا دن آ گیا، جانے کا دن آ گیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی ٹکٹ ہو گئی، آج آپ کا سفر کا دن ہے. نہیں بھی جانا چاہو گے تو جانا پڑے گا. اب کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اب اگر اس کو عذاب ہوتا ہے تو وہ کون سی دوا ہے بتائیں جو اس کو آرام دے گی؟ اب اگر اس کو قبر کے اندر آگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کون سی طاقت ہے جو اس کو ٹھنڈک دے گی؟ اب اگر قبر اس کو بھینچتی ہے تو وہ کون سا بینک اکاؤنٹ ہے جو اس کو چھڑائے گا؟ کون سے کانٹیکٹس ہیں جو آگے یہاں پہ اس کی مدد کریں گے؟ دیکھ لو، زندگی میں یہ اپنے رب کے نام سے دور جاتا تھا، قرآن سے دور بھاگتا تھا. اب بھاگ سکتا ہے؟ آج تو جانا ہی پڑے گا تیرے رب کی طرف. اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اسی کی طرف جانا ہے. اسی کی طرف سے آئے ہو، اسی کے پاس جانا پڑے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.